السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ لیٹسٹ فگرز جو ریمیٹنسز کے آئے ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں۔ کنزیکٹیولی وی آر کراسنگ $2 بلین مارک۔ اکتوبر کے نمبرز بھی اگر دیکھے جائیں تو $2.5 بلین آئے ہیں۔ اگر FY22 یا رواں مالی سال میں اب تک دیکھا جائے تو $10.6 بلین کی ریمیٹنسز آ چکی ہیں۔ سو آلدو ایکسٹرنل سائٹ سے آؤٹ فلو کافی زیادہ ہے، لیکن ٹو سپورٹ دی اکانومی بیرون ملک مقیم پاکستانی کنسسٹنٹلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ریمیٹنسز ہیو بین ریکارڈ ہائی، جس سے ایک اچھی خاصی سپورٹ مل رہی ہے آپ کی اکانومی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں کہ آگے چل کے $3 بلین اگین ایکسپیکٹڈ ہے سعودی عرب کی جانب سے۔ IMF کی جو بڑی کنڈیشنالٹیز ہیں اس پہ آلریڈی عمل ہو چکا ہے، پرائسز انکریز کری جا چکی ہیں۔ اب کچھ خاص نہیں بچتا سوائے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے اوپر جو کلوزز تھے ان کو شامل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ایک بڑا انفلو ہے جو کہ جس کی ایک سمبولک ویلیو ہے IMF سے، جو IMF کی طرف سے آتا ہے، اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر وہ آتا ہے تو یہاں پہ دوسری بین الاقوامی ایجنسیز بھی آپ کو ایک کانفیڈنس کا ووٹ دیں گی، اور وہ جو 3-4 مہینوں سے ٹف سرکمسٹانسز ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی۔ ان تمام تر چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں۔ آج میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا مظہر ناصر صاحب، جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں، فارمر SVP ہیں، FPCCI سے ان کا تعلق تھا۔ بہت بہت شکریہ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا، بہت بہت شکریہ آنے کا ہمارے شو میں۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہے سلمان نقوی صاحب، جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں، خاص طور پہ اکنامک نمبرز پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ کارپوریٹ ریزلٹس جو آمدنی ہوتی ہے کمپنیز کی جو لسٹڈ ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، ان پہ ان کی گہری جانچ بھی ہوتی ہے، انالیسس بھی اچھا ہوتا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کیسی چل رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس ڈاکٹر بلال احمد صاحب، جو کہ سینئر اکانومسٹ ہیں، سوشو اکنامک انڈیکیٹرز پہ گہری نظر ہوتی ہے، بڑی کھری آراء کے لیے مشہور ہیں۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ٹف 4 to 5 months فار پاکستان اکانومی، کافی ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی ڈیفیکلٹیز رہیں، ایکسچینج ریٹ کے اوپر کافی ایشوز رہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دا اکانومی ایوالونگ رائٹ ناؤ؟ آپ کی کیا انسائٹس کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آپ کے پاس ٹف ٹائم گزرا ہے، اس کی ایکچولی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جو ریکوائرمنٹس تھی IMF کی ان دا بگننگ آف دا ایئر، اس پہ گورنمنٹ نے ایک سٹانس لیا تھا۔ اس کے اندر گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا کہ جو IMF کی کنڈیشنالٹیز تھیں، جس کے اندر انہوں نے بجلی کے نرخ کو بڑھانے تھے، گیس کو بڑھانا تھا، یا 150 بلین روپیز کے انہوں نے ٹیکسز مزید لگانے تھے، تو گورنمنٹ نے اس پہ ایک سٹانس لیا اور اس کو نہیں کیا۔ ہاں، اٹانومی آف دا اسٹیٹ بینک کے اوپر مارچ کے اندر انہوں نے ضرور ایک نوٹیفیکیشن جاری کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے میں بھی وقت لگے گا، کیونکہ اس میں 2/3 میجورٹی جو ہے وہ حکومت کو چاہیے پاس کرنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ نے اس وقت سٹانس لیا، میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح سٹانس لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ابھی کووڈ سے نئے باہر نکلنا شروع ہوئے تھے، اور ایک دم سے لیوی آف ٹیکسز سے یا انکریز آف بجلی اور گیس کے نرخوں کے اندر ایک دم سے امپیکٹ آتا پاکستان پہ۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پیکیجز حکومت نے دیے اس سے ایک نئی زندگی ملی اکانومی کو پاکستان کے اندر، جس میں آپ کا کنسٹرکشن پیکیج ہے، یا انڈسٹریل کی طرف انہوں نے کام کیا، یا انہوں نے آپ کو دوسرے ٹیکسٹائلز کے اوپر ایٹ لیسٹ ڈیولپ کیا، شروع تو نہیں ہوا ابھی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا۔ اور اسٹیٹ بینک نے جو آپ کے پرسنٹیج ہے آپ کی انٹرسٹ کی، اس کو نہیں بڑھایا، وہ 7% پہ کنسسٹنٹ رکھا۔ اب کیونکہ آپ کے انفلیشنری فگرز بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا جیسے ہی اکانومی دنیا کی کھلی اور آپ کی جو کموڈٹی پرائسز ہیں انہوں نے انکریز کیا، تو اس کی انکریز کے ساتھ آئل کے ساتھ اسٹیل کے ساتھ اتنا امپیکٹ آیا کہ اب وہ انفلیشنری ریٹ کو تھوڑا سا ریگریس کرنے کے لیے ایک انہوں نے امپیکٹ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے اندر اس وقت ایک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ سٹیبلٹی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو $3 ارب آ جائیں گے تو آپ سٹیبل ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا آؤٹ فلوز اینڈ انفلوز وہ ابھی بھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے۔ Have we bottomed out yet؟ یہ جو ایک ڈاؤن سائڈ آیا ہے، اس میں باٹم آؤٹ ہو گیا؟ It is yet to see the moment we get to find out کہ فائنانسز آنے کے بعد کیا امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے
کہ پاکستان نے اس سال کے اندر $13.5 بلین کی ری پیمنٹس کرنی ہے. اور اسی لیے ریزرو جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں وہ ڈپلیٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ ریزروز نیچے بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ کیا امپیکٹ آتا ہے $US پہ وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کی کاسٹس کیا ہوں گی پاکستان. صحیح ہے, ویری گڈ پوائنٹ. جی سلمان, واٹ از یور ٹیک, بیکاز اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے, والیومز بھی بہت زیادہ اسٹیبل نہیں ہیں, کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی, لیکن کارپوریٹ ریزلٹس جو آ رہے ہیں کمپنیز کے وہ بڑے اچھے آ رہے ہیں, کارپوریٹ ریزلٹس میں پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہو رہی ہے, لیکن اوور آل انویسٹر سینٹیمنٹ کافی ڈینٹ اس پہ پڑا ہے. واٹ آر دا ریزنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز بہرحال کچھ بڑے بچے ہیں, پازیٹیو ہیں. اس وقت ایشو ایکسچینج ریٹ کا ہے, ڈالر کی جو تیزی آ رہی ہے یہ سب سے بڑا کنسرن ہے, اس کے بعد انفلیشن کا ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ کچھ پازیٹیوٹی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. جیسا کہ شروع میں آپ نے ریمیٹنسز کا ذکر کیا ہے, تقریباً 10% ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. اکتوبر میں $2.5 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں, بہت شاندار فگر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپورٹس میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا ہے. ایکسپورٹ ڈے بائی ڈے امپروو کر رہی ہیں اور بہت سارے سیکٹرز کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ میں ان کی پرسنٹیج داخل ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریونیو کلیکشن میں تقریباً 36% کا اضافہ ہے, جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جبکہ اتنی ٹف کنڈیشنز پوری دنیا فیس کر رہی ہے, ریونیو کلیکشن میں اتنا اچھا اضافہ. اور ایک IMF کی ون آف دا میجر کنڈیشن یہ تھی اور اس سے ہم آگے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو امید ہے کہ حکومت نے جو ایک ٹارگٹ رکھا ہے 5% گروتھ کا وہ اچیو کریں گے. کچھ چیلنجز ہیں جو انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا, جیسے سعودی عرب سے ہمیں $3 بلین کی ہمیں فائنینشیل اسسٹنس مل جائے گی. اس وقت ہمارے جو ریزرو ہیں جو حکومت کے ہیں وہ $17.3 بلین پر ہیں, تو $3 بلین ہمیں سعودی عرب سے مل جائیں گے انشاءاللہ. عنقریب IMF سے بھی $1 بلین کی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہمارے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے ادارے ہیں وہ تقریباً $1.5 بلین کی وہاں سے بھی ہمیں لون ملنے کی امید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سکوک بانڈ بھی ایشو ہوگا, تو انشاءاللہ عنقریب ہم $30 بلین کا ریزرو کراس کر لیں گے. تو سارے یہ چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں. آئی ہوپ شارٹ پیریڈ میں تھوڑا سا چیلنجز ہیں, جیسے یہ حل ہوں گے ڈالر نیچے آئے گا 165 تک آ جائے گا اور چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آئی تھنک دا انٹرسٹنگ پارٹ ان دا انالیسز واز کہ انشاءاللہ ہمیں ادھار مل جائے گا, انشاءاللہ ایڈ آ جائے گی. اور رینوویٹ کی. اللہ کا شکر ہے کہ علیم خان صاحب کو اب پنجاب کے بعد سندھ میں بھی جیلیں درست کرنے کا اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا ہے. تو یہ انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں یہاں پر جیل کا ان کا دورہ رکھواؤں, اور تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ یہاں پر کیا چیزیں, کن چیزوں کی قیدیوں کو ضرورت ہے. تو آج ہم نے ایک تفصیلی دورہ کیا, IG صاحب بھی ساتھ تھے, اور انشاءاللہ جو کچھ چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کو ہم کریں گے یہاں پہ. سب سے پہلے تو جو قیدی یہاں پہ پینلٹیز کے اوپر قید ہیں, یعنی ایک شخص مجھے ملا جس نے 15 سال جیل کاٹی ہے, 1 لاکھ روپے جرمانہ اس کے اوپر تھا. اب اس کے 15 سال پورے ہو گئے ہیں, لیکن اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے دینے کے لیے, کیونکہ وہ تو 15 سال سے جیل میں ہے. تو اس کا جرمانہ اگر پے کر دیا جائے تو کل رہا ہو جائے گا. تو ایسی ایک لسٹ ہم نے یہاں پہ جیلر صاحب اور IG جیل سے ہم نے لی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ فوری طور سے اس کو پے کر کے جو قیدی ہیں ان کو ریلیز کرایا جائے. باقی میں چاہوں گا کہ علیم خان صاحب خود بتا دیں کہ وہ پنجاب میں کیا کریں اور سندھ میں ہماری جیلوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں گورنر صاحب کا, انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں کراچی کی جیل کا دورہ کر سکوں. یہ جو کام ہے ہم نے آج سے 2 سال پہلے پنجاب میں شروع کیا تھا, جب سب سے پہلے ہم نے لاہور کی جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس کے اندر ہاسپٹل جو ہے, یہ زیادہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے بہت پرانا ہو چکا ہے, اور اس میں جو عام طور پہ باہر کے جب آپ دنیا میں ہوں تو آپ کو جیل کے اندر کے حالات کا اندازہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی ایکسیس بھی نہیں ہوتی جیل کے اندر تک. جب آپ جیل کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں. تو زیادہ تر جو جیلز ہیں ہمارے ملک میں, خاص طور پہ بڑے شہروں میں, وہاں پہ اگر 100 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ 400 لوگ جو ہیں وہ اس کمرے کے اندر موجود ہیں, اس بیرک میں موجود ہیں. پھر ان کی ہائیجینک کے لیے بہت ایشوز ہیں. بہت سارے
हम इस वक्त मैं 12 जेलों में पंजाब में भेज रहा हूँ, जहाँ पे हम उनका सामान भेजते हैं, जिसमें उनके टूथपेस्ट हैं, उनके रेज़र्स हैं, उनके ब्रशेज़ हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल का तफसीली दौरा किया है। इस दौरे का मकसद जेल में मौजूद कैदियों के लिए सहूलियात का जायज़ा लेना था और जेलों में मौजूद कैदियों के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। नहीं है बाय द वे, इट्स अ पोटेंशियल एसेट और अ पोटेंशियल लायबिलिटी। अगर इसको आप ग्रूम करेंगे तो ये एसेट बन जाएगा, रिटर्न देगा, और अगर आप इसको ग्रूम नहीं करेंगे तो लायबिलिटी बन जाएगी। व्हाट डू यू थिंक? मेरा टेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट जी है। प्लीज प्लीज। और मेरा व्यू ये है कि लोग जो बाहर जाते हैं अपना मुल्क छोड़ के, उस वक्त जाते हैं जब उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो इतनी वैल्यू एडेड नहीं होती कि वो उसको सस्टेन कर सकें, और इसलिए वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा बेहतर वो मौक़े मिलते हैं। सो मेरा कहना ये है कि वाई हम, अभी आपने कहा कि रोज़गार कैसे बढ़ाएंगे या आम आदमी के लिए किस तरह काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर उसका वाहिद तरीक़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप कहता हूँ उन लोगों को जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये वो ह्यूमन कैपिटल है जो इस एज के लोग जिसका आपने जिक्र किया उसके अंदर बग़ैर किसी कैपिटल के अपने हुनर की बुनियाद पर इसमें बेहतरी ला सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग को बेहतर करेंगे, ये हुकूमती फैसला होना चाहिए कि आप बाहर जो लोग जा रहे हैं उसकी क्या परसेंटेज जो मिडल ईस्ट जा रही है, उसमें लेबर कितनी जा रही है, उसमें स्किल्ड वर्कर कितने जा रहे हैं। अगर आपके पास मेजॉरिटी मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया है तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जी मैं तो जी आप जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कोई फ़ंड उनके पास है ही नहीं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो एक आम सा मसला है, ये किसी में हुकूमत की बात नहीं कर रहा। देखिए, मैं यहाँ पे कोई सियासी मकसद के लिए नहीं आया, ना ही मेरा मकसद यहाँ पे किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करना है। ये हम सबका मसला है कि ये हमारे मुल्क में अगर कोई मसला है, हम सब मिलके उसके लिए काम करें। देखिए, मेरे लिए कराची में आके अगर इन लोगों के लिए मैं किसी थोड़ी सी भी राहत का बायस बन सकूं तो ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, उसका ख़ास करम है। इसलिए मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा। हम सब का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान की जेलों का मसला है, ये किसी एक हुकूमत का मसला नहीं है, और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। जी, मैं तो आपको अपना बता सकता हूँ कि 12 जेलों में जहाँ पे हम भेजते हैं पंजाब में, वहाँ पे तो मेरी अपनी फाउंडेशन के लोग जाते हैं। उनके वो एक इंडिविजुअल जो पैक है वो उसको हम पैक करते हैं, उनको बॉक्सेस में डालते हैं और वो वहाँ जाके हम डिलीवर करके आते हैं। इसलिए वहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पे रह जाती हो। यहाँ पे भी गवर्नर साहब से मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला इसी तरह का एक मजबूत किस्म का निज़ाम बनाएंगे कि कम से कम जो सामान हम भेजें वो कैदियों तक पहुँच सके। मेरा ख्याल है मौलाना साहब और उनकी सियासत तो ऑलरेडी गरक हो चुकी है। अब वो ये जो मशवरे दे रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। वो हर बार एक तारीख देते हैं कि इसके बाद वो तारीख शुरू करेंगे, फिर उनकी पीडीएम में दरारें पड़ जाती हैं, फिर एक दूसरे को गालम गलोच शुरू कर देते हैं, फिर मौलाना साहब नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको ताकत का टीका लग जाता है, वो फिर आ जाते हैं मैदान में।
तो हम ये तमाशा देख ही रहे हैं पिछले 3 साल से, और अगले 30 साल तक यही तमाशा देखते रहेंगे। इनकी जो सारी काविशें हैं, जो सारी कोशिशें हैं, वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं। इसमें क्या है अवाम के लिए? या तो इनके जो केसेस हैं उनको आप माफ़ कर दें तो ये आपके साथ आराम से बैठ जाएंगे, या आप इनको इक़्तिदार में हिस्सेदार बना लें। असल में मौलाना साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा ये उनको मशवरा है कि आप आदत डाल लें, इक़्तिदार अब आपके नसीब में है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ग्रीन लाइन अपने बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। मैं आपको कोई डेट नहीं देना चाहता, लेकिन करीब इंशाल्लाह बहुत जल्द वज़ीर आज़म से और ग्रीन लाइन के जो SIDCL है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको डेट दे देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल उसकी आखिरी मराहिल में, टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में, यानी सारे काम उसके तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क का कोई भी मसला हो वो हम सब का मसला है और मुल्क के तमाम मसाइल हमें मिलकर हल करना होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे जो जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांस। बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया आपने। वहाँ डेप्थ है जी, वहाँ तकरीबन 40% रिटेल इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो किसी भी लेवल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। प्लस डाइवर्सिफाइड है बहुत मार्केट, इन टर्म्स ऑफ मिडिल ग्रुप बहुत बड़ा है। इंडिया की अगर आप बात करें, ये चले चाइना, ये जो भी ले, पाकिस्तान में हम डेप्थ क्यों नहीं ला पाए? अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मैं इसका जवाब दूं और बड़े डिफरेंट तरीके से दूं। जब तक आपके पास पैरेलल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाएंगे। अगर मैं अपने पैसे ब्लैक के पार्क कर सकता हूँ एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो मेरे सामने है और वो उसके पैसे बढ़ जाते हैं और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। स्टॉक एक्सचेंज में तो मैं रिस्क लूँगा। लेकिन जिन ममालिक की, जैसे सलमान साहब ने इंडिया की बात की है, वहाँ पे लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज एक वाहिद इदारा है जिसमें आप लाख रुपए का भी शेयर लेके काम शुरू कर सकते हैं और 10 करोड़ रुपए का, 1 अरब रुपए का भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि आपको डेप्थ उस वक्त मिलेगी जब लोगों को ये बात पता होगी कि स्टॉक एक्सचेंज और ट्रांसपेरेंट हो गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इतने ऐप्स बन चुके हैं, इंडिया में गवर्नमेंट की तरफ से भी इतने ऐप्स बन चुके हैं कि लोग घर बैठे हुए अपने शेयर ले रहे होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है कि पाकिस्तान में भी ऐसे ऐप्स हैं, अब घर पे बैठे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है। इसके बावजूद जो है वो मैनिपुलेशन का अंसर बहुत है, सो खाइफ हो जाते हैं इन्वेस्टर। डेप्थ जो मिलेगी आपको, डेप्थ किस तरह वो इसी तरह मिलेगी कि जब आपके पास पैसे हों और आप उन पैसों को ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज में लगा सकें और लगाने के बाद ही उससे प्रॉफिट हो। ये प्रॉफिट टेकिंग ज़मीन से जब तक ख़त्म नहीं होगी स्टॉक एक्सचेंज की तरफ लोग नहीं जाएंगे। और इसके मौके में हर दफ़ा कहता हूँ कि यार ये एक फैक्ट है कि हमारे पास पैरेलल इकोनॉमी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के लिए आप ज़मीन की वैल्यू और बढ़ाएं ताकि बुक्स के अंदर आप जब इसको अफोर्ड ना कर सकें तो फिर आप वो ब्लैक मनी जो है आप कहेंगे मैं कहाँ इसको लगाऊं। तो हुकूमत का जो इक़दाम है जिसमें रिसेंटली वो रेट्स को ऊपर लेकर आ रहे हैं, अब यू फेवर्ड है? टोटली एग्री विद दैट। और मैं समझता हूँ इसको आप एक दफ़ा में नहीं कर सकते। सही है। आपको ये स्टेप बाय स्टेप इन ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 6 ईयर्स करना है। इसका कोई इक़दाम गवर्नमेंट के साथ का नहीं है, ये एक डायरेक्शन है जो आप एटलीस्ट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ मार्केट तक आप प्राइस को लेकर आते हैं, जिससे लोगों की कुव्वत ख़रीद वाइट इनकम ना होने की वजह से कम हो जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यूज थोड़ी सी स्टेबलाइज होंगी और उसके साथ साथ जिन लोगों के पास पैसे कम होंगे वाइट में तो वो स्टॉक एक्सचेंज ही की तरफ जाएंगे और कोई रुझान कहीं और नहीं है। सही है, सही है। अच्छा, स्टॉक जिन लोगों के पास पैसे कम होंगे वाइट में तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज कैसे जाएंगे? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में भी FATF की बहुत रेगुलेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें आ गई हैं। जी बिल्कुल। लेकिन पिछले दिनों में जैसे कि अभी बताया काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं। अब जितना ट्रांसपेरेंट मैं समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम वाहिद इदारा, वाहिद सेक्टर है जो यूरोप या अमेरिका के कवानीन पे चल रहा है, बाकी सारा मुल्क अफगानिस्तान के कवानीन पे चल रहा है। तो ये बाकी तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएं, जितना पैसा लगा दें, निकाल दें, वट एवर। स्टॉक मार्केट इज स्टिल डिफिकल्ट। लोग आजकल क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बिकॉज़ ये बात बिल्कुल सही है। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। स्टॉक मार्केट खास तौर पे इट्स वेरी डिफिकल्ट।
جو پینل نے کہا وہ بہت اچھا کہا. میں جو انڈین اکانومی ہے نا وہ پاکستان سے کمپیریبل نہیں ہے. ہاں ہم وہاں سے ایگزامپل لے سکتے ہیں, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. یہ کمپیریبل نہیں ہے, پاکستان انڈیا سے کمپیریبل نہیں ہے بہت ساری ریزنس کی وجہ سے. اور دوسرا وہاں کی بھی ہسٹری آپ کو پتہ ہے 23% مائنس میں چلا گیا تھا ابھی GDP وہاں کا, اور وہاں پہ یہ کیپٹل مارکیٹ اور فورکس مارکیٹ بھی بیٹھ گئی تھی. کچھ نیگیٹو انڈیکیٹر وہاں کے بھی ہیں. کیپٹل مارکیٹ جتنی نہیں بیٹھی تھی ایگزیکٹلی, لیکن اس کے باوجود اور وہ کیوں نہیں بیٹھی تھی اس کے بھی ریزن ہیں. ہم لوگ بیٹھے وہ پولیٹیکل ٹائم ہائی, جی پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کے, ہم اس کو ڈسکس یہاں پہ نہیں کر سکتے. کم ٹو دی پاکستان مارکیٹ, میں آپ کو 2008 کی ایگزامپل دوں گا. 2008 میں 4 مہینے ہماری جو مارکیٹ ہے نا بند پڑے رہی, تالا لگا رہا. اس کے برابر میں اقبال مارکیٹ ہے, جوڑیا بازار ہے, یہ سب کھلا چلتا رہا. یعنی کہ دیر از نو لنک آف کیپٹل مارکیٹ ود منی مارکیٹ ود لوکل مارکیٹ, کچھ یعنی کہ امپیکٹ ہی نہیں بن پایا. تو سب سے پہلے تو وہ بیسک جو لنکس ہیں اکانومی کے, یعنی کہ فائنینشیل مارکیٹ, بینکنگ مارکیٹ کے ساتھ, فورن مارکیٹ کے ساتھ, اور پھر وہ جڑ جائے آگے پروڈکشن کے ساتھ. یعنی کہ 2 ارب 2.5 ارب روپے کا ایک شخص نے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے پروڈکشن مارکیٹ میں, چاول کی مارکیٹ میں, دیگر مارکیٹ میں. حیرانگی کی بات ہے اس کی 0% لنک ہے اس کا فائنینشیل مارکیٹ کے ساتھ. تو آپ نے ایسا جو کیپٹل سرکل ہے یا انویسٹمنٹ سرکل ہے وہ آپ نے ایسا لیگلی, فارملی اور آفیشیلی بنایا ہی نہیں ہے کہ جو آپس میں جوڑ کرے. اور اس کے علاوہ بھی وہ سارے کے سارے جو انڈے ہیں وہ ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیتا ہے, اور جو پروڈکشن کی ہے تھوڑا سا بھی کوئی شوق لگتا ہے, ہمارا انویسٹر جو ہے وہ پروڈکشن والا جو انویسٹر ہے جو پیداوار کر رہا ہے, جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا SMEs والا ہے, وہ بیٹھ جاتا ہے. صحیح, جو وہ بیٹھ جاتا ہے. تو ہمیں خود بھی یہ چاہیے کہ تھوڑا سا ہم ڈائیورسفائڈ کریں. اچھا, بزنس کمیونٹی کی بھی ایک عادت ہے, بیٹھے ہیں یہاں پہ نا ہمارے بزنس کمیونٹی کے نمائندے, وہ بھی جو ہے نا سافٹ کام کرنا چاہتی ہے. ظاہر ہے ان کو ایک مل گئی ہے, جگہ مل گئی ہے, ریٹرن اور کیپٹل چاہیے. ایگزیکٹلی, ROI ان کا بہت اچھا ہے. ظاہر ہے کچھ نہ لگا کے اچھا کیپٹل ملے گا, تو مجھے بھی اگر یہ موقع ملے گا کچھ نہ لگا کے زمین خرید کے تھوڑا لائنیں لگا کے بیچنے سے مجھے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو میں کروں گا وہ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. اچھا, دوسرا یہ کہ نا پراپرٹی کے جو ریگولیشن ہیں, جو مدر بھائی نے بتایا کہ اس کا لیگلائزیشن کا وہ کیسے ہوگا. 70 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں, کیسے ہوگا وہ؟ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ ایگریکلچر لینڈ سے شروع ہوگا اور اربن لینڈ تک آئے گا. وہ ون لنک ون ونڈو سے ہوگا نا. وہ آپ اس کو ایک مدر بھائی آپ اس بات کو بتائیں کہ وہ بغیر ایگریکلچر ریفارمز کے یا بغیر ایگریکلچر سسٹمز کے ہم کیسے جو ہے نا اربن کو کر دیں گے. اربن کا 1 ایکڑ کا جو لینڈ ہے طارق روڈ کے اوپر, وہ تو بلینز کا ہے وہ. اور وہاں کا کمپیئر کریں آپ تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا میکینیکل سسٹم بنانا ہوگا ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے اور پریکٹسز کے ساتھ مل کے, کہ جو ان دونوں کو سیٹل کریں. آپ یقین کریں آپ یہاں پہ سیٹل کریں گے, فائنینشیل مارکیٹ پہ پیسہ فلائی کر جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آربیٹراج ہو جائے گا. اگر صرف آپ سٹی کی لینڈ کو کریں گے, مارکیٹ ریٹ پہ لائیں گے, تو پھر بلیک منی سیدھا ایگریکلچر لینڈ ہو جائے گا, وہاں پرائس پمپ ہو جانا شروع ہو جائیں گے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے اس میں اوبویسلی جہاں پہ اپرچونٹی ملے گی گروتھ کی, آدمی وہاں چلا جائے گا ایز این انٹرپرینور. اگر پروفٹ ایگریکلچر زمین میں ہوگا تو وہاں چلا جائے گا, لیکن پہلے جانا شروع تو ہو. اگر جانا شروع ہوگا تو پھر آپ وہاں کی بھی ٹیبلز بنائیں گے. زمین اتنی پڑی ہوئی ہے اور بہت سستی پڑی ہوئی ہے کہ اگر وہاں لوگ جائیں بھی تو اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. پہلے آپ اربن کو تو ٹیبلائز کریں اور اس کے بعد ایگریکلچر لینڈ کو بھی آپ اس سسٹم میں لائیں گے. ادھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایگریکلچر لینڈ میں اونرشپ ایشوز بھی بہت ہیں, تو پیپل آر اسٹل افریڈ. اس میں اب سندھ کے اندر یا بلیک منی بھی وہاں نہ پارک کریں گے وہ بلیک ہی ہو جائے. KPK کا مجھے معلوم ہے کہ KPK کی گورنمنٹ نے اس کو کمپیوٹرائز کر لیا ہے. تمام KPK کے اندر زیادہ تر جو ہے جو پٹواری سسٹم تھا وہ سب کمپیوٹرائز میجورٹی ہو چکا ہے. اور سندھ کے اندر بھی زمیندار وغیرہ جو ہیں جو انٹیریئر سندھ میں ہیں وہاں بھی کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے. آئی ایم اویئر آف دس. آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس طرف آتی جا رہی ہیں, لیکن اس میں وقت لگے گا. بات یہی ہے کہ آپ کو ڈیپتھ لانے کے لیے کچھ اقدام ایسے کرنے پڑیں گے جس میں لوگوں کو بھی انسینٹیو دیں اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے لیے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مجھے معلوم ہے ایک پچھلی حکومت نے ایسے بھی انسینٹیو دیا تھا کہ اگر اتنے مہینے کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے ڈال دیں تو آپ کے پیسے نو کویسچن آسکڈ. تو آپ کو انسینٹیو لوگوں کو دینا پڑے گا انفارچونیٹلی, کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ وہ ڈاکیومنٹیشن, ٹرانسپیرنسی اور اس کے اندر آئیں. صحیح. اچھا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ تینوں سے سوال ہے. ابھی بھی پاکستان میں جو پیرل اکانومی ہے وہ ہے کتنی بڑی, اور وہ کن کن ایریاز میں آپ کو لگتی ہے کہ وہ کنسنٹریٹڈ ہے, اور وہاں پہ کیا لیجسلیشن ہوئی ہے ان کو وہ ایریاز ختم کرنے کے لیے اب تک یا نہیں ہوئی؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے میری نالج کے مطابق ناقص وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ پراپرٹی کے اندر ہوتی ہے. اور اس حکومت نے بھی, اس سے پہلے بھی ہے, لیکن اس حکومت نے ڈراسٹکلی ان ریٹس کو ریوائز کیا ہے. لیکن ریوائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اوبویسلی
اس میں قانون بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کے اندر قانون میں یہ ہے کہ اگر اس پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے ویلیو میں یا ادروائز, اس کی نیکسٹ ڈور پراپرٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیر کین بی 20 ریزنس کہ اس کی ویلیو اس پراپرٹی سے الگ ہو. تو جب تک یہ چیزیں ریزالو نہیں ہوں گی لیجسلیشن کے اندر اور اس کے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, آپ پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. ایک زمین ہے وہ بہت مہنگی ہے اور ایک زمین ہے اس میں لٹیگیشن ہے, آپ اس کا کیا حل نکالیں گے پرائز کا. تو یہی وجہ ہے کہ آپ ایک پرسنٹیج لے لیتے. دنیا میں نارتھ امریکہ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں وہ ایک پرسنٹیج دے دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کو ایک ویلیوشن آ جاتی ہے کہ آپ کی زمین کی ویلیو ہمارے مطابق یہ ہے, which is almost 80 to 85% of the real value. تو آپ یا تو اس کو ایکسیپٹ کریں یا کانٹیسٹ کر لیں. ٹھیک ہے اور بائی فار میجورٹی اس کو ایکسیپٹ کریں. چلیں, ریئل اسٹیٹ از ون ایونیو جہاں پہ بہت زیادہ بلیک منی پارکڈ ہے اور اس پہ گورنمنٹ کچھ اقدامات اٹھا بھی رہی ہے, مزید اقدامات اٹھانے چاہیے. اور کون سا ایونیو ہے؟ میجورٹی تو یہی ہے. اس کے اگر آپ ایک let's just take it out of 100%, how much is parked in real estate? دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 80% should be parked in the اس لیے کہ ویریفیکیشن جو ہے اس کی, دیکھیں نا ایک زمین ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے, آج اس کی جو آفیشیل ویلیو ہے انکم ٹیکس کی وہ 20 لاکھ روپے ہے. تو 80 لاکھ روپے تو آپ کے پارک ہوئے ہوئے اور سیف ہیں, لیگلی سیف ہیں, آپ کو تحفظ ملا ہوا ہے. تو that is an issue that needs to be resolved. That is to say the next logical question is کہ اگر یہ صرف ریئل اسٹیٹ کی پرائسز جو کرنٹ گورنمنٹ واپس مارکیٹ ریٹ پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے, اگر یہ لے جائے تو 80% پیرل اکانومی ختم کر سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے یہ نا فائنینشیل جو بینکنگ چینل ہے نا وہ اس کی سب سے بڑی کی ہے. میں نے جو پیسے ٹرانسفر کرے ایکس روپیز, ظاہر میں نے بینیفیشری کو دیے, جو میں نے پیسے ٹوٹل ٹرانسفر کیے ہیں اس کے مطابق ہی مجھے جو ہے نا سیل ڈیٹ دے دی جائے, اسی پر لکھوا کے دے دی جائے. تو یہ اس کا جو سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. اسپین کے اندر اور نیدرلینڈ کے اندر یہ قانون ہے کہ جو ٹرانسفر بینک کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں والی کیپٹل اماؤنٹ کو وہاں پہ ڈالتے ہیں. تو یہ یہاں پہ کرنا کتنا مشکل ہے. یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور کے اندر نادرا نے 30 لاکھ پاکستانیوں کی ایسی لسٹ نکال کے جاری کری تھی, حالانکہ اس وقت ہم اتنے ٹیکنالوجی ایڈوانس بھی نہیں تھے. جسٹ 1 کمانڈ سے وہ نکال لی گئی تھی نادرا کے ذریعے کہ کس کے پاس کیا کیا ہے, اور ان فورکاسٹ کر لیے گئے تھے. اور نادرا نے فورکاسٹ کر دیا کہ یہ پوٹینشیل جو یہ 50 لاکھ لوگ ہیں یہ ٹیئر 1 میں ہیں اور باقی انہوں نے ٹیئرز اپنے بنا دیے تھے. تو اب تو ہم بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ کام. ہمارے پاس نادرا بھی ہے, ہمارے پاس سیلف ریکارڈ ہے, ہمارے پاس بینکنگ چینل بھی اسٹرانگ ہوا ہے, ہمارے پاس اور بھی ٹیکنالوجی انٹیگریشن بھی ہو رہی ہے, جی انٹیگریشن بھی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ سر جسٹ ون ٹیک. اچھا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب جو پراپرٹی ہے اس کے میں ڈاکومنٹس اور لیٹیگیشن لے کے میں کیوں پھیلوں. صحیح ہے, میں ڈیٹا آن لائن کر دیا جائے, نیٹ پہ ڈال کے میں نکال لوں, بار کوڈ مجھے دے دیا جائے, بس بار کوڈ سے نکل جائے گا. تو اب اور ہم بار کوڈ کر بھی سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کمپنی جو گھر کے اندر ایک چھوٹا انٹرپرینر بار کوڈ جنریٹ کر کے اپنے پروڈکٹ پر ڈال دیتا ہے کہ یہ تب بنا, اس کی سپلائی چین مینجمنٹ یہ تھی, A to Z سارا نکال دیتا ہے. آپ ایک پارسل جو ہم کرتے ہیں کوریئر کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں جا رہی ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور کام ہو بھی رہا ہے. دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ بلیک پیسے جو ہیں فار ایگزامپل پیرل اکانومی کے پاک کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ جنریٹ کہاں سے ہو رہے ہیں, اور آپ نے اس کا سوال پوچھا یہ کون سی اور جگہ ہے. دیکھیے ایک ہمارے پاس گرے امپورٹس بھی ہے. گرے امپورٹس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس اسمگلنگ کے بہت ابھی بھی کموڈیٹیز ملک کے اندر آتی ہیں, تو وہ اسمگل ہو کے آ رہی ہے اور یہاں بک رہی ہے اور کیش میں ہی بکے گی. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ کہ آپ کا ریٹیل سیکٹر اس میں ہے ہی نہیں, آرگنائز سیکٹر میں جو انڈسٹری افیکٹ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, علاوہ لوکل انڈسٹری کے, تو وہ تو آپ نے ایک اوپن ایریا دیا ہوا ہے. اگر آپ امپورٹس میں چلے جائیں تو امپورٹس میں آج بھی انڈر انوائسنگ ہوتی ہے. تو وہ جو انڈر انوائسنگ ہوتی ہے امپورٹس کے اندر, اور آپ اپنے ڈیوٹی بچاتے ہیں یا آپ سیلس ٹیکس بچاتے ہیں, انکم ٹیکس بچاتے ہیں, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ کیش میں جنریٹ ہو رہے ہیں نا. اب پیسے آ گئے, اب میں نے وہ پیسے جمع کر لیے, میں نے وہ پیسے اپنے گھر لے کے جاتا ہوں تو مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکو آ جائے گا, میں اس کو تکیے میں یا اپنے بستر میں نہیں چھپا سکتا. اب میں اس کو بینک لے کے جاتا ہوں, FATF اتنا اسٹرکٹ ہو چکا ہے کہ میں بینک میں بھی نہیں جا سکتا, میں اس کو باہر بھی نہیں بھیج سکتا کیونکہ انٹرنیشنلی آپ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں, یو کین ڈو دس. تو بات ساری یہی ہے کہ جس طرح آپ اس گرے امپورٹس کو آپ انڈر انوائسنگ اینڈ مس ڈکلیریشن کو کنٹرول کریں گے, پرائسنگ آف لینڈ کو بہتر سے بہتر کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اکانومی آٹومیٹکلی مجبور ہوگی ٹرانسپیرنسی اور وائٹنس کی طرف جانے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سلمان, وڈ یو لائک ٹو ایڈ؟ بالکل. دیکھیں کیش اکنامی ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40% آف دا GDP پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, جو
پوری دنیا میں شاید دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہوگی اور ریجن میں شاید نمبر 1 ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکی بیکاز آف دس کیش مارکیٹ. اب مانیٹری پالیسی میں آپ جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں اس میں گروتھ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, لیکن جو ٹارگٹ ہوتا ہے انفلیشن کو کم کرنا وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک پیرالل بزنس چل رہا ہے اور کیش میں چل رہا ہے. اب جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں ہم شاید ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں, سب سمجھتے سب ہیں, یہ کہنا کسی کو سجیشن دینا کہ ایسے کر لیں تو ایسے ہو جائے, سمجھتے سب ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں, لیکن FATF اور اب یہ قدرتی عوامل ایسے کریٹ ہوتے جا رہے ہیں, کچھ قدرت کا بھی نظام ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالی آئندہ آگے جا کے ان چیزوں کو مجبور کر دیں گے. FATF کیا ہے, یہی ہے سارا. ان کا بہت بڑا فوکس پراپرٹی پر ہی ہے, سب سے زیادہ شکایت اس پر ہے, گولڈ کی ٹریڈنگ پر ہے, پراپرٹی کی ٹریڈنگ پر ہے, بانڈز وغیرہ کی تو ختم ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمیں امید ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ چیزیں ٹرف ہوتی جائیں گی, اور الٹیمیٹلی ایک وقت میں اسٹاک مارکیٹ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہوتی تھی, ہمیں پتہ, ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے. اور اس وقت کیا سچویشن ہوتی تھی کہ ایک ہی دن میں 5 روپے کا شیئر 200 روپے ہو جاتا تھا, اور ایک ہی دن میں 200 روپے کا شیئر 5 روپے ہو جاتا تھا. اب ریگولیشنز موجود ہیں, انشاءاللہ یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی آئیں گی, اور اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ یہ گلوبل ولیج ہے. یہاں پہ کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے بہت جلدی کیچ ہو جاتی ہے, نظروں میں آتی ہے, اور اس کا حساب کتاب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر آپ کہہ رہے تھے نا گرے اکانومیز کون کون سی ہے, مدر صاحب نے تو بہت ہائی لائٹ کیا, اچھا تھا, لیکن کچھ گرے اکانومیز ایسی ہیں جو ہاؤس ہولڈ سے جڑی ہوئی ہیں. کھانے پینے کی جو اجناس ہیں نا, ان کا جو سیزنس ہے, رمضان ہے, عید ہے, بقرہ عید ہے, شادی تہوار کے جو بقرہ اہم, آپ یقین کریں بڑے پیمانے پہ ہولڈنگ ہوتی ہے. صحیح ہے, جس میں مدر صاحب کا ایک آ گیا. دوسرا بقرہ عید ہے. بقرہ عید کے اوپر کراچی میں جو منڈی لگتی ہے وہ کوئی ہزاروں کروڑ پہ چلی گئی ہے, وہ آئی مین کہ بلینز پہ چلی گئی ہے. وہ ایک اتنا بڑا پورشن ہے کیش کا, وہ ایک بہت بڑا ٹرانزیکشن. اچھا, اس میں فائدہ بینیفیشری رورل علاقے کو ہو رہا ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں, ہمارے ایک تو مہمان ہیں, ہم لوگ بھی اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں اس کا. ہاں, اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے جو اٹھ کر آ رہا ہے نا بیوپاری اور اپنے یہاں پہ بیچ رہا ہے, اس کا بھی ہے کہ بھائی اس نے تو وہ بولا یار میرے پاس تو صرف موبائل کی سم ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس, تم مجھے پیسے کیسے دے سکتے ہو. تو اب کم از کم یہ تو ہوا کہ موبائل کی سم کے اوپر ایک اکاؤنٹ کھل گیا. اچھا, اس کی لمٹ کتنی لگائی ہے؟ 40,000 50,000 روپے. بتاؤ 50,000 روپے کا کوئی جانور ہے, آن ایوریج جانور بک رہا ہے مارکیٹ کے اندر 1 لاکھ روپے کا, آپ نے ٹرانزیکشن کی لمٹ لگائی ہے 40,000 50,000 روپے. فائنینشلی تو آپ انکلوژن نہیں کر پا رہے نا, آپ خود آفیشلی ریگریٹ کر رہے ہو کہ نہیں کرو, اور وہاں پہ کوئی 30-40 ارب روپے کی ٹریڈنگ ہو گئی, اور وہ سارا کا سارا اوپر ہی ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں کئی بینکوں نے کوشش بھی کی ہے کہ ہم اس کو مونیٹائز کریں, لیکن نہیں ہو سکا. وہ کرنا مشکل کام ہے, اور اس کے لیے جو لاجیکل ریزننگ اور لاجیکل جو اس کی سسٹمیٹک جو وہ ہے سیکوینس ہے, وہ فالو کرنے کے لیے سسٹم ہی نہیں بنایا ہم نے. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ جوڑیا بازار سے نکلیں اور صدر تک آپ آئیں, پورے کا پورے علاقے کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹریڈرز ملیں گے. چھوٹے چھوٹے ٹریڈرز نے ہولڈنگ کی ہے بہت ساری چیزوں پہ, اس ہولڈنگ کے میکینیکلز کو ہم صحیح کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سپلائی چین چیلنجز. تو اچھا, پھر اس میں ہاں, اس میں جو کھانے پینے کے جو ڈیلی کے اجناس ہیں, سرف ہے, چاول ہے, آٹا ہے, باجرہ ہے, سب کے اوپر ہولڈنگ ہو رہی ہے, چپل سے لے کے کپڑے تک کی ہولڈنگ ہے. تو یہ بھی ایک گرے ایریا ہے. اب اس کے اندر آڑتی ہی کام کرے گا. کراچی کی مارکیٹ ہے جو ہارٹی کلچر اینڈ ایگریکلچر, یہ فروٹ کی مارکیٹ ہے, اس کے اندر ہولڈنگ ہو جاتی ہے اچھی خاصی. ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر ہو رہی ہے, آج کل آئل میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہولڈنگ از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز. تو 3 پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی کی, ریئل اسٹیٹ, گرے اکانومی اینڈ انڈر انوائسنگ. یہ 3 کو کرو کریں تو آپ بہت زیادہ جو پیرل اکانومی ہے اس کو چینل میں لائیں گے. لیکن اگین دا امپورٹنٹ فیکٹر کہ فائنینشیل انکلوژن کس طرح کی جا سکے. اسٹیٹ بینک نے کافی اقدامات اٹھائے ہیں ریسنٹلی فائنینشیل انکلوژن کے لیے, اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے, چیزیں آسان بنائی ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک ہیو یو گاٹ دی ریزلٹ؟ کووڈ کی وجہ سے جو ہم آن لائن گئے ایز اے نیشن, تو اس کا امپیکٹ اس میں گروتھ میں بہت زیادہ ملی, چاہے وہ آن لائن ڈیلیوریز تھیں, آن لائن وہ تھی. اور اسٹیٹ بینک نے بھی, گورنر صاحب نے کافی ایمفسائز جو کیا وہ ٹرانسپیرنسی پہ کیا تھرو گوئنگ آن دیز ایپلیکیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینکنگ کے اندر اور فیسلٹیز آ رہی ہیں آن لائن, جس طرح یورپ یا امریکہ میں ہوتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں وہ ایز ہوتا جائے گا. جو اچھی اور خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ اگر گورنمنٹ کی ڈائریکشن دیکھتے ہیں تو وہ چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو, وہ اسٹاک ایکسچینج ہو, یا وہ فردر ڈیولپمنٹس ہو, وہ انہی ڈیولپمنٹس پہ ہی کام ہو رہا ہے. اوبیسلی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آج آپ نے کیا اور صبح اس کا رزلٹ آ جائے گا. اس کا رزلٹ آتے آتے ٹائم لگے گا.
ایک چیز 70 سال سے صحیح نہیں ہوئی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں گے. چینج کسی کو پسند نہیں ہے, لیکن چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اگر آپ کنسسٹنسی ان پالیسیز دیں گے, اسٹیبلٹی دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرپرینور جو پاکستان میں یہاں بھی کامیاب ہے, اگر دنیا میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی کامیاب ہے, اور ان ریگولیشنز کے اندر رہتے ہوئے کامیاب ہے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ فیوچر آئی سی از ویری برائٹ alhamdulillah for Pakistan and for the entrepreneurs of Pakistan, that in the future things will become much better. I'm very optimistic. I think very well put. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم میں جو فیوچر ہے خاص طور پہ مانیٹری پالیسی کا, وہ کتنا برائٹ نظر آ رہا ہے. اینڈ there are expectations of 50 to 100 basis points increase. What is your take on that? دیکھیے, this will again depend on how the government of Pakistan or how state banks takes it. اب اسٹیٹ بینک کی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی بن چکی ہے. ٹیکنیکلی دے آر ٹیکنگ دی ڈیسیجن آن دا ویلیوز. اب دیکھنا یہ کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لاسٹ ڈیسیجن تھا, جو انہوں نے 25 بیس پوائنٹس بڑھائے تھے, اس سے ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا ان کی پالیسی وہی پالیسی اکنامک رہے گی جہاں پہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے انفلیشن کو کرب کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھائی نے بتایا کہ وہ اس طرح نہیں ہوگی, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ دی اونلی ٹول ٹو بی یوٹیلائز فار دس. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیز کو اسٹیبل رکھیں. آئی ایم ایف یا دوسرے ڈونرز جو ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, ان کی ریکوائرمنٹ دوسری ہیں, آپ نے ان کو کرٹیل کرنا ہے. لیکن اس انفلیشنری میجرز کے لیے اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں اس ڈالر ریٹ کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ کو اسٹیبل وہیں رہنا چاہیے. اب کویشچن یہ ہے کہ کنونشنل مانیٹری پالیسی بلال یہی کہتی ہے کہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے, اینڈ دین پھر آپ کو اراؤنڈ 2% کے قریب ریئل انٹرسٹ ریٹ آپ کا نیگیٹو ہو جائے گا, اور ابھی چل رہا ہے. تو اس صورتحال میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کنونشنل مانیٹری پالیسی کہتی ہے کہ بڑھنا چاہیے. اچھا, اس میں نا اس کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے کہ یہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے. اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں یا کاروبار کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس جو لون کے مواقع اور قیمتوں کی بڑھوتری اور میرا جو اپنا جو کیپٹل ہے وہ اس کی ڈیپریسیشن, یعنی کہ چاروں طرف سے میرے پاس مواقع بھی ہے. لیکن پاکستان میں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, یہ ایک گڈ انڈیکیٹر ضرور ہو سکتا ہے. اگر یہی انڈیکیٹر مجھے فل گورننس اکانومی میں ملیں تو میں فلورش کر جاؤں تیزی سے. صحیح, جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ صرف یہی انڈیکیٹر نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کا الٹا رخ یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس نیچے میکینیکل سسٹمز خراب ہیں, گورننس ہماری خراب ہے, ہمارے پاس اتنا اچھا اسٹرینتھ نظام نہیں ہے, ہم جا رہے ہیں اچھی کی طرف, تو یہ کلیش کر جاتا ہے. یہ ریلیف پروڈیوس وہ نہیں کر پاتا جو اسٹیٹ بینک کی پالیسیز آئیڈیلی کرنی چاہیے, اکیڈمکلی وہ کرنی چاہیے. صحیح ہے. آئی تھنک بلال صاحب, اب دا کویشچن از کہ انفلیشن ہو کیوں رہی ہے. ایک تو امپورٹڈ کمپوننٹ ہے, اور پلس پھر سپلائی چین ڈسرپشن ہے یہاں لوکلی اجناس کے اندر. سو دا نیکسٹ لاجیکل کویشچن از کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا کے کیا امپورٹڈ کمپوننٹ خراب ہو جائے گا, یا اس پہ قابو پا لیں گے, یا سپلائی چین ڈسرپشن ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا دونوں پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. میں اس کا ٹوٹل اوور آل امپیکٹ بھی اس کا بہت کم پڑے گا پوری اکانومی کے اوپر. انٹرسٹنگ پارٹ از کہ دونوں ایگزیکٹلی باقر اس کا ٹوٹل اوور آل جو امپیکٹ ہے ریلیف, ایک تو یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے, نمبر ایک. اس کو بیلنس بنا کے ایک جگہ پہ لے کے جانا اور اسٹرینتھن بنانا مشکل ہے. دوسرا, اس سے ریلیف نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اگر پالیسی میکر نکال رہا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح جی سر. دیکھیں, انٹرنیشنلی کموڈیٹی پرائسز اس وقت آل ٹائم ہائی پر چل رہی ہیں, تو انفلیشن ہے, اس میں ہمارے ملک کا اتنا قصور نہیں ہے, مجبوری ہے. اور اس وقت ٹریجری بل پہ جو ایلڈ ابھی آخری کٹ آف آئی ہے وہ 8.3 سے لے کے 8.5% کے درمیان ہے, جو کہ تقریباً 1 سے 1.25% زیادہ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے. تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے جو 26 کو آئے گی مانیٹری پالیسی, اس میں اندازہ ہے کہ 50 بیسس پوائنٹ سے لے کر 1% تک جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا گورنر اسٹیٹ بینک کو, پہلی دفعہ ایک ایسا گورنر صاحب آئے جو ہمیشہ آ کے مانیٹری پالیسی کے بارے میں, پہلے بہت بڑی انسرٹینٹی ہوتی تھی, بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی, اور اس سے قبل جب کووڈ شروع ہوا تھا تو ایبرپٹلی جس طریقے سے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا تھا اور 5.76% سے 13.25 تک بڑے شارٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم میں وہ کر دیا گیا تھا. شاید پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ہماری گروتھ مائنس میں چلی گئی تھی اور بہت بڑا نقصان ہوا تھا. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طرح سے نہیں بڑھائیں گے. 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے جو بھلے نیگلیجیبل تھے, اب امکان ہے 50 سے 1 کے درمیان
बढ़ सकता है और वो पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। वो ज़रूरत है। So market will take 50 basis point increase 50 as to positive 1%. because corporate profitability companies की है It is इतनी। adjusted. It is Up to one. adjusted. Up to one. Don't say. हाँ हाँ सही सही ठीक है जी सर मदर साहब। मेरा टेक इस पे डिफरेंट है। जी सर। मेरा कहना ये है कि जो 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए थे वो एक परसेप्शन देने के लिए बढ़ाए गए थे कि दैट इज़ द फ्यूचर दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 25 बेसिस पॉइंट्स मज़ीद बढ़ाएं तो वो फिर भी स्टेबल रहेगा। हम एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि जब 7% पे आपने कंसिस्टेंसी दी थी तो $1 बिलियन की टेक्सटाइल के अंदर LCs खुल चुकी हैं फॉर मशीनरी। हम ये भूल जाते हैं कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसके दूसरे इम्पैक्ट्स भी आते हैं, सिर्फ एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज अगर आप 7 से 8% कर देते हैं और जो लोगों के पास पैसे पड़े हैं तो क्या वो सेविंग्स में चले जाएंगे या वो डेप्रिशिएट हो जाएंगे? क्योंकि आपको डॉलर की अनसर्निटी है अपने CAD के सामने कि आज मार्केट में लोग कहते हैं कि डॉलर तो एक्स अमाउंट पे चला जाएगा। हम सब ये कहते हैं कि यार ये डॉलर जाएगा, लेकिन उसकी वजूहात है। तो परसेप्शंस ऐसी हैं कि अगर आप 1% बढ़ा भी दें तो क्या वो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को इंटरेस्ट रेट बचा लेगा और लोग सेविंग्स में चले जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, इट विल नॉट हैपन। इसको किसी और तरीके से लेके चलना पड़ेगा। डॉलर को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है और वो स्टेबलाइज इसी तरह होगा कि आप जो आपके डोनर्स हैं और आपके जो पैसे आ रहे हैं ये अंदर आएँ। जो मनी एक्सचेंज की प्रॉफिट टेकिंग होती है शॉर्ट टर्म और उसमें जो पैनिक बाइंग होती है उसको स्टेबलाइज किया जाए। हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम लिया है कि आप अपने थंब की वेरिफिकेशन के बगैर $500 से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। मैं समझता हूँ सोच सही है, अमाउंट्स को कुछ स्टेबल करने बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि $500 पर डे पे तो आप काम नहीं कर सकते। सही सही। अफगानिस्तान फैक्टर भी था इसके अंदर जो इंस्टेबिलिटी आई है मार्केट के अंदर, वाज इट वन फैक्टर जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से अफगानिस्तान मूव हुआ? लेकिन वो एक शॉट था। कैन आई जस्ट ऐड अ लिटिल बिट मोर? देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना, ये कोविड के अंदर हमने इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह हुकूमत लेके चली है। जो सलमान साहब ने बात की, मेरा पॉइंट वही है कि जो आपकी कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गई हैं। देखिए जो स्टील का स्क्रैप था वो $325 का था, $550 पे चला गया, $600 पे चला गया। अब स्क्रैप तो वही है, उसने वही आना और पाकिस्तान में उसी से सरिया बनना है, तो वो वैल्यू जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ब्रेंट $40 पे था तो आप $80 पे चले गए। आप कमोडिटी प्राइसेस देख लीजिए, महंगी हो गई। तो रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की वहीं खड़ी है क्योंकि आपकी इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई और इंटरनेशनल प्राइस के साथ जब डॉलर की मांग बढ़ी तो हमारी इकोनॉमी छोटी होने की वजह से एकदम से स्पाइक आया। हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ 1 साल पहले जो कंटेनर चाइना से आता था, जहां से हमारी 70% ट्रेड है, वो $1000 का एक कंटेनर आता था। बीच में मैंने $8000 में कंटेनर मंगाया रॉ मटेरियल का, और अब वो कंटेनर कहीं जाके $4500 पे आया। तो ये और गिरेगा, लेकिन लुक एट द इंक्रीज। तो हम हुकूमत को इसका सिर्फ वो नहीं देते, इंटरनेशनल मार्केट में जो इंक्रीज आया है और शॉर्टेज आया है ये सारे, उसका ये क्यों आया मैं आपको ये भी बता दूं। इसका तज्जिया ये है कि जो यूरोपियन ममालिक ने और अमेरिकन ममालिक ने अपने नेशनल्स को पैसे दिए, जो हर महीने पैसे देते रहे कोविड के दौरान, लोगों ने उसकी इवेंचुअली बाइंग शुरू कर दी। और जो वो बाइंग शुरू की और उसमें जो बाइंग थी वो कहाँ से थी? वो डिमांड ड्रिवन पुश था जो एशियन ममालिक में आया। उस एशियन ममालिक में से चाइना बीइंग द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सारे कंटेनर्स की लोड्स आपके जाने चले गए। आप इस वक्त भी अगर स्टडी करें तो कंटेनर का ट्रैफिक ओपन सीज के अंदर सबसे ज़्यादा इसलिए ही है कि वो सब माल वहाँ जा रहा है। अब लोगों का कहना है कि जी क्रिसमस की आपकी बाइंग ख़त्म होगी तो कहीं जाकर महीने 2 महीने में स्टेबलाइजेशन शुरू होगी। तो ये दुनिया में चीज़ें आ रही हैं। आप कोल की प्राइस ले लीजिए कि कहाँ से कहाँ चली गई। चाइना उसको फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी जो सिर्फ 3 महीने पहले $104 का इंपोर्टेड कोल था वो $280 पे चला गया। वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस, बिकॉज व्हाट यू आर नाउ सेइंग इज कि 25 बेसिस पॉइंट्स से ऊपर का केस नहीं बनता, बिकॉज द शॉर्ट टर्म हाइक इट्स अ डिमांड ड्रिवन हाइक। एब्सोल्युटली। एंड ये जैसी सर्दियां खत्म होंगी उस तरह प्राइसेस भी नीचे आएंगी और सूरत हाल बेहतर होगी। व्हाट्स योर फाइनल टेक ऑन दैट? मेरा फाइनल टेक ये, मदर साहब ने जो आखिर में जो कंक्लूड किया, दैट्स वंडरफुल, लेकिन इन सब को बैक एंड पे देखेंगे तो प्लानिंग है, गवर्नमेंट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। जब मदर साहब को और हमें सब यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, दिस मीन्स जो गवर्नमेंट का दिमाग है या जो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है वो अपने आप को फिर उस तरह से स्टेबल भी करे। सही, दैट इज हाउ। मैं समझता हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसको कम से कम, मैं एग्री करता हूँ,
اس کو یہ ٹائم اگر ہم گزار لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ دسمبر کے بعد سے کافی بہتری نظر آئے گی، چیزیں نیچے آ رہی ہیں، کول 50% گھٹ چکا ہے، اور بھی چیزیں گھٹی۔ ٹھیک ہے، آن دیٹ نوٹ سلمان صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ بلال، اٹس ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو۔ مظہر صاحب، اٹس آلویز گریٹ ٹاکنگ ٹو Always یو۔ a pleasure. ناظرین، مظہر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں انالیسس دیا ہے۔ دا کویشچن از کہ یہ شارٹ ٹرم ایگزوجنس شاک اکانومی کو آیا ہے، جس کے تحت آئل پرائسز بڑھی ہیں، امپورٹڈ گڈس کی کاسٹ بڑھی ہیں، اس کو آپ امپورٹس کو کرب کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں، فارن ایکسچینج سیف کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بہت زیادہ آپ بڑھائیں گے تو آپ ڈومیسٹک جو کاسٹ آف بورنگ ہے اس کو اگین تول دیں گے، اور اس سے اگین کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہوگی اور کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی ہٹ ہوگی۔ اور انفلیشن پہ امپیکٹ بھی بہت زیادہ نہیں آ پائے گا، بیکاز انفلیشن ہیئر از اے فنکشن آف سپلائی چین ڈسرپشن، جن کو سالو ہونا بہت ضروری ہے۔ امپورٹڈ سائڈ سے اگلے 1-2 مہینوں میں جس طرح پرائسز اسٹیبلائز ہوتی ہیں تو وہاں سے کنٹرول ہو سکتا ہے، لوکلی پروڈکٹیوٹی انہانس کر کے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ مانیٹری پالیسی از ناٹ دا فرسٹ ٹول دیٹ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔